سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا۔ آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا۔ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے۔ تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا۔ تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا، تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی، تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا. یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے. جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو. ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے. تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے. تو بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وجفان کالجوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں. تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے. جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا اچھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے. تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے. سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے. وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہو گئی سوری آیت. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں. اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے. تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا، تو
تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتے جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ ہوا کیا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام نا بڑی بڑی تعمیریں بنوا رہے تھے اور جنات کو بڑی ٹینشن دی ہوئی تھی، بہت تھکے ہوئے تھے جنات، اور لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بہت جلد سے جلد ہم نے مکمل کرنا ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تعمیراتی کاموں کا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، تو مزدور اس میں بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کو سونے کا کم ٹائم دیا جاتا ہے، دن رات ڈیوٹی کروائی جاتی ہے۔ تو جنات سے بھی اسی طرح کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو اب جنات آپ کے روب کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے پیغمبروں پہ بہت روب بھی دیا ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنی لاٹھی کے سہارے سے ایسے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے جنات کی۔ تو جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو بہت ٹائم تک جنات ان کاموں میں لگے رہے، اور اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ لیکن چونکہ لاٹھی کا سہارا تھا اور کرسی کا دائیں بائیں کا بھی سہارا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گرا نہیں زمین پہ لاٹھی کی وجہ سے، ایک ٹیک تھی اس سے لاٹھی سے۔ اب کیا ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا جسم مرنے کے بعد، موت کے بعد بالکل بھی تغیر نہیں آتا، ان کی باڈی بالکل ایسے ہوتی جیسے زندہ۔ تبھی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل 100% سلامت ہے قبر کے اندر۔ اور عجیب بات ہے، غیر مسلموں کو بھی لاشعوری طور پر یہ بات مانتے ہیں، تبھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں اسلام دشمنوں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنگ بنا کے جسد اطہر قبر سے نکالا جائے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی مدد کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے آپ کے جسد اطہر کو محفوظ کیا۔ پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیسا پلائی ہوئی جو ہے نا وہ تانبا وغیرہ ڈال کے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا تاکہ کوئی سرنگ کے ذریعے بھی قبر اطہر تک گھسنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو۔ تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اور بہت سے شہداء کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں خراب ہوا، ان کی باڈی کئی مہینے صحیح رہتی ہے۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بہت دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو وہ پوری سلامت تھی۔ میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا، بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے بتایا کہ سال کے بعد، تو جسم بھی سلامت تھا اور خون سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور بھی بہت سے شہداء کو ہم نے دیکھا، لیکن یہ شہداء کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شہید کا جسم خراب ہو جائے تو آپ اس شہید سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن پیغمبروں کا جسد بہرحال جسم بالکل سلامت رہتا ہے، کیونکہ ان کو خاص نوعیت کی ایک زندگی دی جاتی ہے اور جو برزخی ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہوتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے۔ تبھی انبیاء کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا جاتا ہے اسی معنی میں، اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، یعنی برزخی حیات ہے لیکن بہت پاورفل حیات کے ساتھ زندہ ہے، جو عام میتوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے۔ تو اب سلیمان صلاۃ والسلام بیٹھے رہے، بعض روایات میں ہوتا ہے کہ 1 سال اسی طرح گزر گیا، اور جنات بھی حیران ہو رہے تھے کہ بھئی اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور یہ ہماری مسلسل نگرانی کیوں کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ دیمک وغیرہ نے نا ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، تو جب ایک خاص حصہ لاٹھی کا کھا کے ختم کیا تو وہ ڈس بیلنس، آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی اور وہ زمین پہ آپ گر گئے۔ تو پھر جنات نے آ کے دیکھا بھئی یہ تو ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے، اور پھر اس دیمک کے لاٹھی کھانے سے اندازہ ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے صبح شام یہ چیزیں، دیہاتی لوگ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیمک بھائی کتنے عرصے میں اتنی لاٹھی کھائی ہوگی اس نے، تو اس سے اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ بہت پہلے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، کیونکہ دیمک نے کب سے کھانا شروع کیا ہے، اس وقت سے انہوں نے لاٹھی کو اپنی جگہ سے ہلایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب نہیں ہے، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا موسیٰ علیہ السلام، سلیمان السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ کیوں اتنی مصیبت والے کام میں لگے رہتے؟ وہ تو سلیمان السلام کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے وہ تو سارا کام کاج چھاڑ کے بھاگ جاتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ بھئی ہر شخص کو اپنے بارے میں تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس عمل کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا. اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تو یہ بات پہلے سے یقیناً معلوم تھی کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن جنات جو تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تبھی فیوچر کی جھوٹی جھوٹی خبریں دیتے ہیں. جیسے کہ نجومی اور کاہنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یہ جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں نا، تو جنات آ کے ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان میں ایک اتفاق سے کبھی ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے. تو یہ عامل لوگ پھر بتاتے ہیں آگے، نجومی اور کاہن لوگ، تو کبھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اور اکثر باتیں تو ان کی جھوٹی ہوتی ہیں. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور جنات نے ہمیں بتایا یا فلاں عامل کو بتایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا. یعنی گویا پتہ تو ان کو پہلے سے تھا، لیکن ان کو عار دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات، تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ تم عالم الغیب نہیں ہو، اور اس واقعے کے بعد تو اب تمہیں پتہ چل گیا نا، تو کیوں دعوے کرتے ہو کہ ہم عالم الغیب ہیں؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، اور جھوٹی کرامتیں لوگوں کو دکھا رہا ہو. تو اب وہ رنگے ہاتھوں کسی کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو ایسے موقع پہ لوگ اسے کیا طعنہ دیتے ہیں کہ اب تو تجھے بھی پتہ چل گیا نا کہ تو نیک نہیں ہے. یعنی پتہ تو تجھے پہلے بھی تھا، اب ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا نا، تو اب اس پتہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے وہ پھونکو والی سرکار کا اقرار الحسن نے وہ راز فاش کیا نا، اور بتا دیا کہ اب تو اقرار الحسن کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہ پھونکو والی سرکار کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈی ہے. یعنی اس کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن اب دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے. تو اب اس پہ یہ پھونکے لگانا اور یہ سب چیزیں آنکھوں سے اور ناک سے نکالنا، یہ اب اس پہ جچتا نہیں ہے. تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی تم ولی اللہ نہیں ہو، نیک نہیں ہو، لہذا اب تو تم پہ دعویٰ جچتا ہی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا، دلیل کے ساتھ پتہ چل گیا، ورنہ ہر شخص کو پہلے سے اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تو جنات کو سامنے ہی بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مصیبت میں نہ رہتے. ان کو تو پتہ چل جاتا کہ بہت عرصے پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے، تو ہم کیوں اتنی مصیبت والے کاموں میں لگے رہیں. تو اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو سلیمان کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من سأتہ، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. فلما خر، جب سلیمان گرے زمین پر، تبینت الجن، جنات واضح ہو گئے، یعنی جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ رہتے. یعنی اب تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی، یعنی دعوے کے قابل بھی نہیں رہے. کیونکہ اب اگر جنات کسی کے سامنے دعویٰ کرتے نا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، تو اگلا کہتا جانتے ہوتے تو تمہیں اتنے دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ تو دیمک نے کھا کے بتایا کہ بھئی وہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جو بڑے بڑے جنات دعوے کرتے ہیں نا انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ دعووں کے قابل بھی نہیں رہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل لوگوں کے پاس نا جنات بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہی A to Z ڈرامے بازی پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے. اس سے جنات کا وجود بھی بہرحال ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے کہ میرے 1000 جنات میرے فرما بردار ہیں. جنات تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پکڑ کے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے، کیونکہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کیسے اس کو قابو میں لے سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات نے ان عاملوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھما رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں خود. تو جو جنات کے قابو میں ہیں، آپ ان سے جنات بھگانے کا علاج کر رہے ہو، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو جن اگر وقتی طور پہ بھاگ بھی جائے گا نا، تو وہ اس لیے بھاگتا ہے تاکہ آپ کا اس عامل پہ یقین آ جائے، تاکہ پھر وہ جن دوبارہ آئے اور پھر آپ بار بار اس عامل کے پاس جاؤ. تو دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے کیوں واقع کی ہے. بھئی عام طریقے سے موت واقع ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، پھر یا میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے روح قبض کر لی.
یعنی کوئی مہلت ہی نہیں. تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے دنیاوی وسائل سب سے زیادہ دیے تھے. دنیا میں آپ سے بہترین بادشاہ اور مادی اسباب والا بادشاہ اور روحانی اسباب والا بادشاہ کوئی آپ سے پہلے گزرا ہی نہیں اور آپ کے بعد بھی نہیں آئے گا. کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. تو اللہ نے آپ کی موت ایسے واقع کی ہے کہ اس ایسی موت کا کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا. تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ دنیا کو لوگ مسافر خانہ سمجھیں کہ آپ کتنے ہی اسباب اور وسائل میں ہونا ہے یہ مسافر خانہ, کبھی بھی ساری نعمتیں ایک سیکنڈ میں آپ سے چھن سکتی ہیں. تو اس لیے اصل آخرت کے دل لگانے کی جگہ ہے. تو دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے حکومت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی اسباب اور وسائل تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کر سکیں. تو اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. پھر اگر یہ دنیا فوراً چھن بھی جائے تو آپ نے آخرت تو بنا لی نا اس میں, تو تاکہ اس واقعے سے لوگوں کو عبرت ہو کہ بھائی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنے اسباب اور وسائل ملے لیکن سیکنڈوں میں آپ کی موت واقع ہو گئی. اور آج بھی ہم بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ کتنے بڑے تاجر 30-35 سال کی عمر میں اللہ نے اس نوجوان کو اتنا نوازا کہ وہ ارب پتی تاجر بن گیا. مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے, جہازوں کی کمپنیوں کے زیادہ تر شیئرز اس کے پاس ہیں اور نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. پاکستانی باہر ملک میں رہتے تھے وہ, میں کنٹری کا نام بتانے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ہفتے بعد ان کا فون آیا کہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کوئی توقع ہی نہیں تھی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مالداروں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, چھینتا بھی میں ایسے ہی ہوں. تو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے, لہذا دل آخرت سے